السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور یہ ہسبینڈ جی جو ہے نا وہ کڑھائی بنا رہے تھے۔ سب گھر والوں کو پتہ لگا کہ یہ لوگ کڑھائی بنا لیتے ہیں، پھر سب کہہ رہے تھے کڑھائی، تو پھر میں ان کو بڑا ہی کہتے ہیں نا فورس کر کے پھر میں نے کہا چلے آپ بنا ہی لیں کڑھائی، چکن کڑھائی۔ تو پھر یہ تیاری کر رہے تھے اس کی۔ گوشت میں نے دھو کے اور کاٹ کے صاف کر کے رکھ دیا تھا، اور ساتھ میں یہ پھر دہی نکال کے اس کے اندر پھر مسالہ ایڈ کریں گے۔ کڑھائی گوشت کا جو مسالہ ہوتا ہے نا نیشنل کا، وہ میں نے 4 چمچ ڈالے تھے، اور اس میں دہی میں ڈال کے نا تو وہ الگ سے مکس کر کے رکھ لیا تھا، اور ساتھ میں آئل بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ آئل گرم ہوا تو پھر اس کے اندر چکن ایڈ کر دیا۔ جب چکن اچھی طرح سے فرائی ہو گیا پھر اس کو جو ایکسٹرا آئل تھا وہ نکال دیا۔ ایکسٹرا آئل نکال کے پھر اس کے بعد جو انہوں نے ٹماٹر، مرچیں اور یہ دہی وغیرہ یہ سارا کچھ ڈال رکھا تھا تیار کر کے، پھر وہ انہوں نے اس میں ایڈ کر دیا۔ یہ ٹماٹر میں نے گول گول کٹ کر کے رکھ دیے تھے۔ یہ پھر ان کا میں پہلے ایکسٹرا آئل نکال دوں، پھر میں ساری چیزیں ڈالتا ہوں کیونکہ آئل زیادہ تھا، تو پھر آئل نکال دیا۔ پھر ساتھ میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ان کو بنا کے دیا، ہری مرچیں کاٹ کے دیں۔ ہری مرچیں اور ادرک جو تھا وہ گارنشنگ کے لیے الگ سے رکھا ہوا تھا کاٹنے کے لیے، اور پھر پہلے آئل نکال کے انہوں نے پہلے ٹماٹر ایڈ کیے، اس کے بعد پھر مرچیں، پھر دہی ایڈ کیا، پھر اچھی طرح سے اس کو کافی دیر اس کو بھوننے کے بعد پھر انہوں نے اس کے اندر ثابوت ہری مرچیں ایڈ کی۔ کڑھائی اتنی مزے کی بنی تھی، سب کو اتنی پسند آئی تھی نا کہ چھوٹی بہن بیمار تھی لیکن جس دن یہ پھر کڑھائی بنائی ہے نا اس دن وہ اٹھ کے بیٹھ گئی کہ میں تو چکھوں گی کہ کہتے ہیں نا بہنوئی نے وہ بنائی ہے کڑھائی، تو میں تو چیک کروں گی کس طرح کی بنائی ہے۔ تو پھر اس نے بھی کھائی، سارے کہنے لگے کہ دیکھ لو کڑھائی نے بیمار کو بھی اٹھا کے رکھ دیا۔ پھر یہ ریڈی ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر دھنیا وغیرہ اس میں ایڈ کیا، اور دیکھنے میں بھی جتنی مزے کی لگ رہی ہے نا اس سے بھی زیادہ مزے کی تھی، اچھی، نہ بہت سپائسی تھی نہ بہت پھیکی تھی، نہ کہتے ہیں نا وہ مطلب نا ریسٹورنٹ سٹائل وہ اس کا ٹیسٹ تھا۔ بہت اچھی مزے کی بنی تھی کڑھائی۔ اور پھر یہ گارنشنگ کر کے پھر ہم نے یہ لگایا کھانا۔ گھر پہ بھی روٹی بنائی تھی، ساتھ میں یہ تھے کھیرے وغیرہ تھے، سیلڈ، اور ساتھ میں پکوڑیاں جو ہوتی ہیں نا دہی بھلے جس کو بولتے ہیں وہ، اور یہ بھائی بیٹھا ہوا اور یہ بیٹھے بچوں کو لے کے کھانا کھانے لگے تھے، اور یہ میاں جی جا رہے فائنلی پاکستان، ان کا سامان پیک ہو گیا۔ پھر یہ رستے میں رکے تھے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے، جیسے پمپ وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہاں پہ محطہ بولتے ہیں اس کو، وہاں پہ، اور یہ رستے میں بچے اپنے بابا کے ساتھ مستیاں کرتے ہوئے کبھی ہنسنے لگ جائیں کبھی رونے لگ جائیں۔ تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کو کون سا پتہ ہوتا ہے کہ بابا کدھر جا رہے ہیں کہ کیا نہیں۔ مینا تو خیر روئی تھی، عبداللہ حد تو نہیں رویا ان کے جانے پہ، مطلب اس نے نا ابھی تک اتنا فیل نہیں کیا ہے، لیکن جب آہستہ اس کو پتہ لگے گا کہ بابا چلے گئے ہیں تو پھر اس کا دل اداس ہوگا۔ اور یہ پھر ہم نے ایئرپورٹ پہ جا کے سامان جب اس پہ ٹرالی پہ ڈال رکھا تھا تو پھر اس کے بعد ہم اندر گئے۔ یہ سامان ہم دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹ پہ کہ آئے تو ہم ان کے ساتھ پر جانا ہمیں ان کے بغیر پڑے گا، لیکن ہمارے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ہم ان کو لے کے بھی گئے اور ہم ان کو لے کے بھی واپس آ گئے اپنے ساتھ، ہم نے ان کو جانے ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا آپ کیا کریں گے ادھر جا کے ہمارے بغیر، اب ہمارے ساتھ ہی واپس چلیں، کیونکہ فلائٹ کا کچھ ایشو ہو گیا تھا، فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی ان کی، تو پھر ہم نے اس کو ایکسچینج کر کے 2-3 دن بعد کی کروا لی تھی، کہ اس سے بہتر تھا کہ وہاں پہ وہ ہوٹل انہوں نے ویسے تو دیا ہوا تھا اسٹے کرنے کے لیے، لیکن میرا تو دل ہی نہیں مانا، میرا بھی اور بھائی کا بھی، تو انہوں نے بولا کہ ہمارے ساتھ واپس چلو، ہم سیٹ نہ آگے کی کروا لیتے ہیں۔ یہ لوگ پتہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن جب پتہ لگا کہ ڈیلے ہے تو پھر ہم نے سارے وہ ایجنٹ وغیرہ سے بات کر کے نا تو پھر ہم نے آگے کی کروا لی تھی سیٹ، اور یہ ہم لوگ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ لوگ پتہ کر کے آئیں گے کیا۔ پھر ہم جب ایئرپورٹ میں آ رہے تھے نا تو کہہ رہے ہیں میری ویڈیو بناؤ ویڈیو، تو ان کی ویڈیوز وغیرہ بنائی۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایسے ہی مڑ کے واپس ہمارے ساتھ ہی چلے جائیں گے۔ تو پہلے تو یہ مطلب نا جب یہاں سے گئے تھے اتنے اداس تھے، پھر جب ہم واپسی گھر آ رہے تھے تو پھر نا بڑے مطلب نا ایکٹیو اور خوش تھے اتنے کہ اب میں واپس بچوں کے ساتھ گھر جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے واپس تو بندے نے ہر کسی نے جانا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل تو اداس ہوتا ہے نا، بچے ادھر ہیں، بچوں کے بغیر ان کا بھی دل نہیں لگتا اور بچوں کا بھی ان کے بغیر نہیں دل لگتا۔ یہ
بائے بائے کر رہے تھے کہ بابا اندر جا رہے ہیں، لیکن بچوں کو یہ نہیں تھا پتا کہ بابا ان کے ساتھ. یہ پھر جب ہم سیکنڈ ٹائم گئے تھے نا ان کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ، یہ تب کی کلپس ہیں. مینا مل رہی تھی اپنے بابا کے ساتھ. پہلے تو یہ چپ کر کے کھڑی رہی ایسے مل کے، پھر بعد میں یہ جو روئی ہے اتنا، یہ جب اس ٹائم اندر جا رہے تھے نا، یہ مینا اتنا رو رہی تھی، پیچھے سے اس کی آواز آ رہی تھی رونے کی، اتنا یہ رو رہی تھی کہ بابا اندر چلے گئے. پر اس کے رونے کا ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہ روئی، اور ہمیں جو گارڈ کھڑے ہوتے ہیں نا باہر، انہوں نے بولا کہ آپ بچی کو لے کے اندر جا سکتے ہیں جب تک وہ نا امیگریشن والی سائڈ پہ نہیں جاتے. تو پھر ہم اندر چلے گئے. پھر ان کا سامان وغیرہ ہم نے بک کروا دیا. پھر جو ان کا سامان رہ گیا تھا، جو ہینڈ کیری وغیرہ تھے، وہ لے کے تو پھر یہ آگے چلے گئے. تو پھر ہم باہر آ گئے تھے. یہ جو اس طرح کے بائے بائے کرنے والا جو سین، یہ جب ہم ان کو امیگریشن والی سامان جب ان کا بک کروانے کے لیے اندر گئے تھے نا، یہ تب کی کلپ ہے. یہ پھر جب یہ صبح جا رہے تھے، ہم لوگ ان کو چھوڑ کے آ گئے تھے گھر واپس، کیونکہ صبح کہیں کام تھا ہمیں، ٹائم سے ہم لوگ آ گئے تھے واپس، کیونکہ ہم اب مل تو نہیں سکتے تھے ان سے. ان کو ہم نے انٹر کروا دیا تھی، ان کی انٹری کروا دی تھی. یہ پھر پاکستان کی کلپس ہیں جب ان کا ویلکم کیا گیا. پہلے ان کی بہن اور بہنوئی وہاں پہ ایئرپورٹ پہ آئے، پھر یہ جب گھر گئے ادھر ایئرپورٹ سے، جب لاہور سے فیصل آباد گئے تو پھر وہاں پہ بھی ان کا ویلکم کیا. یہ جو اللہ حافظ کرنے والا جو ہوتا ہے نا ٹائم، خاص کر کے جو اپنے بہت دل کے قریب پیارے ہونا، ان کو اللہ حافظ کرنے والا جو کام ہوتا ہے نا، بہت مشکل ہوتا ہے. میں تو رو پڑی تھی، بچے تو رہے میں بھی رو پڑی اور یہ بھی رو پڑے بچوں کے بغیر. خیر اللہ ہر کسی کو اپنے گھر میں خوش رکھے اور ہر کسی کو عمرہ کرنے کی توفیق دے، حج کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.